بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ محبتانہ، عاشقانہ، غلامانہ، عاجزانہ انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں، ان کے عشق میں سرشار ہو کر، محبت رسول میں ڈوب کر، گنبد خضرا کو تصور کے نگاہوں میں جما کر، دل کو سنہری جالیوں کی طرف مائل کر کے، اپنے ماتھے کی نگاہ سے سامنے روضہ مصطفیٰ کو پا کر اور خوب حضور قلبی کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مأوانا وملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، مصلیان کرام، طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس انحطاطی دور میں جی رہے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ حکم خدا پر عمل کریں، اور اللہ کا حکم یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی نماز کی پابندی، ایمان و عقیدے کی پختگی، قرآن و احادیث اور اجتماع امت و قیاس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور محبت رسول میں خود اور اپنی نسلوں کو سرشار رکھنا، اور جو طریقہ ہمارے مصطفیٰ ہمیں دے گئے یعنی سنت رسول کی پابندی، اور جو قناعت اور صبر مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا، اور جس پر چل کر تمام تر اولیاء کاملین نے اپنی کامیابی کے جھنڈے بلند کیے کہ زمانے گزر گئے مگر ان کے چاہنے والوں کی کمی تو چھوڑیں، تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ درگاہ انتظامیہ کو انتظام میں دقتیں ہوتی ہے کہ کہاں سے انتظام کریں۔ یہ دراصل ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ انہوں نے حویلیاں نہیں بنائی، انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمارے یہاں صبح آنکھ کھلی، چند جو مفروضہ چیزیں ہیں وہ ادا کیے، مان لو فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، کئی لوگ جگے رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کام میں لگ گئے، پورا دن ختم ہو جاتا ہے، اور بس اسی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ چند پیسے جمع ہوئے، اس سے اگر اللہ نے بچت دے دی تو کچھ بنا لیا، مکان خرید لیا، کوئی سونا بنا لیا، کسی نے گاڑی خرید لی، سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ مگر جب یہیں پر نظر پڑتی ہے ان اللہ والوں کے زندگی پر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں،
طالب مولا تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم تو طالب دنیا ہیں۔ طالب مولا تو وہ تھے کہ جب ہاتھ یوں کر دیتے تو ہو جاتا۔ آپ دولت والے ہیں، شہرت والے ہیں، بادشاہی والے ہیں، اور آپ سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ جب تک آپ کی دولت کا زور ہے، آپ کی بابائی ہے، لیکن اللہ والوں کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تماشا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اب دنیا جیفن، دنیا گوشت کا لتڑا ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی ان اللہ والوں کی طرح نہیں، کیونکہ وہ طالب دنیا نہیں، طالب مولا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آ کر ڈٹ جاتی، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے نا، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کرا دیا، اونٹ بیٹھنے کی جگہ سے اٹھوا دیا، جادوگر کو بلا کے پتھروں کی بارش کروائی۔ مجال ہے ایک فقیر کو ہلا دے؟ کون سی طاقت تھی وہ اسی طاقت کا نام طلب مولا ہے، یعنی اللہ کی طلب۔ طلب ہمارے اندر بھی ہے، مگر فرق ہے، وہاں اللہ کی طلب ہے، یہاں اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کی طلب ہے۔ تو اس نے جو چیز بنائی اس کی تو طلب ہے، لیکن جس نے بنائی اس کی طلب ہے ہی نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا جو زاویہ نظر ہے یہ بڑا خراب ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کا جو نظریہ ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں لی جو کہ ہمارے فائدے کی تھی، جو دنیا میں بظاہر فائدے کی۔ کئی لوگ نا بڑے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، بڑے قابل، کہ ہم سے زیادہ کوئی قابل ہی نہیں، اور کسی کو لگاتے نہیں، دو چار باتیں رٹ لی تو سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی قابل نہیں۔ بغداد میں ایک فقیر رہتے تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت داتا بہلول دانا۔ بہلول کے معنی پاگل کے آتے ہیں، اور دانا کے معنی عقل مند، اور ان کو لوگ بہلول دانا کہتے تھے، یعنی ایسا پاگل جو عقل مند ہے۔ حضرت داتا بہلول دانا بڑے کامل ولی فقیر بزرگ تھے، مستان مست رہتے تھے۔ ایک شخص بڑا قابل بنا پھرتا تھا، وہ کہتا کہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر اللہ ہے تو پھر نظر کاہے نہیں آتا؟ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، بدتمیز ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ آگ سے بنا ہے، اور جہنم میں جب جلائے جائیں گے تو آگ سے ہی جلائیں گے۔ تو پھر شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو بھلا کیسے جلائے گی؟ یہ سوال کر دیا، اور وہ سمجھا کہ شاید اس کا جواب کوئی ہمیں دے ہی نہیں پائے گا۔ حضرت داتا بہلول دانا کا گزر ہو رہا تھا، رک گئے، کہاں کیا سوال ہے تمہارا؟ بڑے اکڑ میں تھا وہ، کہا کہ میرا یہی سوال ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور شیطان جنات تو آگ سے بنائے گئے ہیں، اگر ان کو سزا ہوگی تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ یہ میرا سوال ہے۔ حضرت داتا بہلول دانا ذرا دیر خاموش رہ گئے، جیسے چپ ہوئے تو کہا کہ میں نہ کہتا تھا آپ جواب نہیں دے پاؤ گے؟ پھنس گئے نا؟ پھنسے نہیں پھنسے؟ آپ نے سر جھکایا، نیچے ہاتھ بڑھایا، مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا تھا،
مٹی جب سوکھ جاتی تو وہ بھی کنکر اور پتھر سے کم تھوڑی ہوتی. گاڑی مٹی سوکھ گئی تھی, اٹھایا کھینچ کے اس کے سر پہ مارا, وہ سر پھٹا, خون کے پھوارے نکل گئے. وہ دوڑا دوڑا گیا کوتوالے شہر کے پاس, آج کا ایس ایچ او, جا کے شکایت لگا دی, بہلول تانا نے مارا ہے, مجھے خون نکال دیا. پکڑ کے لے گئے پولیس والے, تھانے میں پہنچے, وہاں پر کوتوالی میں کہا کہ جی آپ نے اس کو مارا. ہم نے تو اس سے بتایا کہ آپ تو ایسے آدمی ہیں نہیں, آپ تو فقیر آدمی ہیں, وہ تو مار نہیں سکتے. کہا نہیں میں نے اسے کہیں مارا نہیں ہے, اس کے سوالوں میں سے ایک سوال کا تو میں خالی جواب دیا ہے میں نے. اچھا جی وہ کیسے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. آپ اس سے پوچھو کہ میں نے مارا ہے تو اسے تکلیف ہو رہی ہے, درد ہے اسے. کہا ہے کیسی بات کر رہے ہیں, جب مارو گے تو تکلیف تو مجھے ہوگی اور درد ہوگا. تو کہا وہ درد ہے کہاں, دکھاؤ وہ درد, دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ درد. کہا درد بھی کوئی دکھانے والی چیز ہے, یہ تو بتانے کی چیز ہے, محسوس کی جاتی ہے. کہا تو جس طرح تو اپنا درد نہیں دکھا سکتا مگر ہے, تو سوچ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جب نہیں دکھ سکتی تو وہ خدا جس نے ایسی چیز بنایا وہ خدا کیسے دکھ سکتا ہے. جب اس کی بنائی ہوئی چیز بغیر دکھے ہے تو وہ خود بغیر دکھے کیوں نہیں ہوگا. اور تو کہتا ہے کہ آگ کو کیسے جلائے, تو بتا کیا چیز سے بنایا گیا. بولا میں تو مٹی سے بنایا گیا ہوں. تو کافر تو تجھے تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے تجھے مارا کیا ہے. بولا مٹی مارا ہے, مٹی کے ڈھیلے سے مارا ہے. تو کہا جب تو مٹی کا بنا ہے تو مٹی سے مٹی کو لگی تو مٹی کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, تجھے چوٹ کیسے لگ گئی, تکلیف ہوئی نا. کہاں تکلیف ہوئی, جب کہا مٹی کے ڈھیلے سے مٹی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ کو کیوں نہیں جلا سکتی. یہ تیرے سوالوں کا جواب ہے. دو چار لفظ پڑھ کے کئی لوگ بڑے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کی قابلیت ایک لمحے میں یوں پھس سے نکل جاتی ہے جب ان پر سواسیر کوئی بیٹھ جائے. یاد رکھیے بدتمیز بدتمیزی کرتا ہے, لیکن قرآن پاک نے سکھایا کہ جب جاہل بولیں قالوا سلاما, تو کہہ دو سلام ہے بھائی اور نکل جاؤ. اور حدیث پاک میں ہے اذا نطق السفیہ فالسکوت واجب, جب بیوقوف بولیں تو تم چپ رہو. لأن السکوت جواب, کیونکہ تمہارا چپ رہنا اس کا جواب ہے. اگر تم جواب نہیں دو گے بیوقوف کے سوال کا تو وہ بکھر جائے گا, وہ تن بدن میں آگ لگے گی اس کو, اور وہ وہیں اس کی ساری قابلیت ڈھیر ہو جاتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یہ پڑھا لکھا آدمی, اس نے ہمارے سوال کو سنا ہی نہیں, اس کا مطلب میرا سوال کوئی سوال ہی نہیں. کئی سوال بڑے بے تکے ہوتے ہیں, بڑے بیکار سے, جو ان کے نہ ان کے فائدے کا ہوتا ہے اور نہ ہمارے فائدے کا. اب کئی لوگ یہ پوچھنے آتے ہیں اچھا یہ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے. کم بخت مارے, تم اپنی نماز کو تو سوچ لو, تمہاری نماز سے تم اپنی نماز تو سیکھ نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام کی نماز چاہیے ہی نہیں. تمہاری خود کی نماز جو تمہاری شریعت نے تم پر واجب کیا ہے وہ تمہیں پڑھنا آتی ہے. اپنی نماز آ نہیں رہی, اپنی شریعت آ نہیں رہی, اگلے انبیاؤں کی شریعت جاننا ہی نہیں. یہ منہ اور مسور کی دال. یاد رکھیے ضرورت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زیادہ سوال نہ کیا کرو, کیونکہ بہت سارا سوال کرنا بھی بنی اسرائیلیوں پر بھاری پڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا جو
کے یہاں ایک لڑکا تھا. اب وہ جب انتقال کیا تو انتقال کرنے سے پہلے اس نے ایک گائے جو پیلے کلر کی تھی اسے خرید کے جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کی حفاظت میں, کہ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کہ یہ پلتی رہے, اور اپنی بیوی سے بتا گیا کہ میں نے ایک گائے اللہ کے نام پر چھوڑ دی ہے, جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے بتا دینا کہ اس کا مالک وہی ہے, وہ اس کی ملکیت ہے. چرنے کے لیے چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو ایک آدمی نے قتل کر دیا اور پتہ ہی نہ چلے کہ مجرم ہے کون. کوتوال شہر پریشان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں وہ لوگ آئے اور کہنے لگے اے موسیٰ بتائیے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے. تو حضرت وہ سب کہنے لگے اذ قال لقومه, جب آپ نے اپنی قوم سے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ ہے وہ میں بتاتا ہوں, آیت قرآنی ابھی زبان پہ چڑھ نہیں. وہ آئے کہنے لگے موسیٰ آپ دعا کیجیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا, جب ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں, تو کہا حکم خدا یہ ہے ان تذبحوا بقرہ, اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سب گائے ذبح کرو. تو کہنے لگے اتتخذون ہزوا, کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے. تو فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. پتہ یہ چلا مذاق اڑانا, کسی کا مسخرہ کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ. قرآن پاک کا پہلا پارہ, میں صحیح پوری آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیں پہلا پارہ اور یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ کا حکم ہے کہ تم سب گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, وہ بولنے لگے آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں. اچھا یہ ہزوا کا جو لفظ ہے اور اسی طرح سے ایک لفظ آیا ہے عجوزہ. عجوز کہتے ہیں کھوسٹ بوڑھے کو. تو عرب کے لوگ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کتاب لے کے آئے ہیں, اس میں تو عجمی لفظ بھرا ہوا ہے. ہزوا عجوزہ یہ کوئی عربی لفظ ہے. وہ انہوں نے اعتراض کر دیا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو عرب کا سب سے ماہر اور تمہیں لگتا ہو کہ یہ ایک دم خالص اور اوریجنل عربی بولے گا, اسے بلا کے لاؤ. تو ایک بہت بوڑھے شخص کو بلا کر لایا گیا جو بدوی تھا, اور بدوی اوریجنل عربی ہوتے ہیں, ان کو بلا کے لایا گیا, دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا. تو جب وہ کھڑے تھے تو ان سے کہا بیٹھ جائیں. جب بیٹھنے لگے تو کہا کھڑے ہو جائیں. پھر کھڑے ہوئے تو کہا بیٹھ جائیں. پھر بیٹھنے لگے تو کہا کھڑے ہو جائیں. تو بڑا غصہ کر گیا, کہا انتم تعلمون انی منکم عجوزا وانتم تتخذون ہزوا, تم سب جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بوڑھا ہوں اور تم سب میرا ٹھٹھا کر رہے ہو, میرا مذاق اڑا رہے ہو. اب نبی پاک نے اسے بٹھا دیا, کہا اب بتاؤ تمہارے سب سے اوریجنل عربی والے نے یہ ہزوا اور عجوزہ کا لفظ بولا نہیں بولا. یہ وہی لفظ ہے جس کو عرب والے سمجھتے تھے کہ یہ عربی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان سے کہلوایا اتتخذونا ہزوا, آپ ہمارا ٹھٹھا کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. معلوم یہ ہوا
کہ مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹا اڑانا، کسی کا مسخرہ کرنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مومنین اگر کسی میں عیب دیکھتے ہیں تو اس کی عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور اکیلے میں، تنہائی میں، خفیہ طور سے اس کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ مجلس میں وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اچھا، جاہل جہالت کے معنی میں بھی ہے اور ایک جگہ اسے حد سے بڑھنے والے کے معنی میں بھی لایا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کم ہے۔ یہ فرمایا اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ کیا ہے، وہ گائے کیا ہے۔ سیدھے سیدھے گائے کا حکم تھا، انہوں نے ذبح کر دینا تھا، لاتے گائے خرید کے ذبح کر ڈالتے، لیکن سوال کر گئے، سوال کیا کہ رب سے دعا کیجئے، پوچھئے کہ وہ گائے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے بیان کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، ایسی گائے جو ایک دم کنواری ہو، اسے کسی جانور نے، کسی سانڈ نے چھوا نہ ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم لوگ وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ پھر پوچھ دیا، سوال کر دیا، ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ بھئی اب بتا دیا کہ کنواری گائے ذبح کرنی ہے، کنواری گائے خرید کے لے آتے، ذبح کر دیتے، نہیں رنگ بھی چاہیے۔ تو فرمایا یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ رب کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس کا رنگ پیلا ہو، اور کیسا پیلا؟ فاقع لونہا تسر الناظرین، ایسا چمکتا دمکتا رنگ ہو پیلے میں جو آنکھوں کو چندھیا دے، آنکھوں کو چندھیا دے۔ سوال کرتے جا رہے تھے اور حکم بڑھتا جا رہا تھا، مصیبت اپنی خود کھڑی کر رہے تھے۔ اس لیے کئی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی مصیبتیں خود گڑھ لیتے، پھر کہنے لگے اچھا رب سے یہ پوچھئے کہ ہمارے لیے وہ یہ بیان کر دے کہ اس طرح کی گائے تو بہت ساری ہوگی تو ہم مشابہ میں پڑ جائیں گے، تو کچھ اور بتائیں، کچھ اور خوبی۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، ہم ضرور اب کے ہدایت پا جائیں گے، صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو یہیں رک گئے، نہیں تو اور حکم بڑھ جاتا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثيل الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ اب فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو جوتی ہوئی نہ ہو، اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، ایک دم صحیح سلامت ہو۔ تو پتہ ہے کیا بولے؟ ہاں اب آپ نے سیدھی سیدھی بات بتائی ہے، خود ہی گھما کے ٹیڑھا میڑھا کر لیا۔ اب وہ بولے بنی اسرائیل اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی ہے، قالوا الآن جئت بالحق، اب سچی صحیح ایک دم سیدھی بات بتائی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے کا ان کا من تھا، اوپر کے من سے وہ کر رہے تھے، مرے ہوئے من سے۔ اب یہ گائے اس بچے کی تھی، اب جب یہ خریدنے گئے تو وہاں پہ دو گراہک آ گئے پہلے سے۔ ان کی ماں، لڑکے کی ماں نے بتا دیا بیٹا جاؤ جنگل میں اپنی گائے کو آواز دینا اور اس گائے کو کہنا اے اللہ کی گائے، تو وہ آ جائے گی۔ اس نے آواز دی، وہ گائے آ گئی، پھر اسے بیچا۔ تو جب یہ خریدنے گئے بنی اسرائیل تو دو لوگ پہلے خریدار موجود تھے۔ ایک نے کہا کہ اس گائے کے وزن کے برابر میں سونا دوں گا اور اتنے اشرفی دوں گا۔ دوسرا بولا نا، میں اس سے کہیں ڈبل بڑھ کے دوں گا۔ اب بنی اسرائیل کو تو چاہیے تھی، تو یہ کہنے لگے تم لوگ پرے ہٹو، اس گائے کا جتنا وزن ہے اتنا، اور پلس میں ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو سل کر جتنا سونا اس میں بھر پائے گا سارا سونا بھر کے، اور پلس میں اناج بھی ہم دیں گے، اور ساری شرطیں۔
تو وہ جو گائے چند سو میں مل جاتی وہ نہ جانے کتنے لاکھ میں اور کتنے سونے کے بدلے ملی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جو دونوں خریدار تھے جو اس کا دام بڑھانے آئے تھے وہ دونوں فرشتے تھے، حضرت جناب میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں کہ وہ حضرت اسرافیل اور میکائیل اللہ کے حکم سے آئے تھے اور ان بنی اسرائیلیوں کی ان زیادہ سوال کی وجہ سے یہ پھنسے تھے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو۔ اب اگر یہ کہہ دیا اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہے تو یہ نہ کہو کیوں خوف نہیں ہے، کاہے نہیں ڈرتے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا بنایا ہے اس لیے نہیں ڈرتے، انہیں اللہ کا ڈر ہے اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہ کیوں نہیں ڈریں گے؟ کیوں جائیں؟ چادر چومیں گے تو سجدہ ہو جائے گا تو اپنے بیٹے کو مت چومو، سجدہ بھی ہو سکتا، وہاں بھی تو سجدہ ہو جائے گا۔ اور جب محفل خاص میں جاتے ہو جس کو حجلۂ عروسی کہتے ہیں وہاں بھی مت جاؤ، وہاں بھی آپ قرب خاص میں نہ جانا، ورنہ وہاں بھی تو بوسو کنار ہوتا ہے، پھر وہاں بھی سجدے کا حکم لگا دو۔ چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ نام ہے وضع الجبہہ علی الارض بنیت العبادہ، پیشانی کا زمین پر عبادت کی نیت سے رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے بغیر نیت کے سجدے پیشانی رکھ دی تو وہ سجدہ تعظیمی ہے جو اسلام میں حرام ہے، لیکن عبادت والا سجدہ یہ کفر ہے۔ اب جھکے نہیں سجدہ کہہ دیا، چوما نہیں سجدہ کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مزارات مقدسہ پر جاؤ تو مزار سے 4 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو۔ اب اگر کوئی جہالت کی وجہ سے یا فرط عقیدت میں، پڑھا لکھا عالم دین ہے اسے مسئلہ معلوم ہے، لیکن فرط عقیدت میں اگر اس نے چادر کا بوسہ لے لیا تو یہ کفر تو نہیں ہے، یہ شرک اور بدعت تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ پھر بھی بدعت دکھتی ہے تو یہ تمہاری نظروں کا قصور ہے اور یہ تمہارے علم کی کمی، کیونکہ ہر وہ چومنا۔ اچھا شرک کسے کہتے ہیں کہ ایک کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہی نماز آپ کسی غیر اللہ کے لیے پڑھیں تو شرک ہے، کیونکہ عبادت صرف خدا کی ہونی ہے اور عبادت کسی اور کی کرنی شروع کر دی تو یہ شرک ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو، کل کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا نہیں فلانے کو تو فلانے نے پیدا کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی کاریگری میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب بتائیے اللہ کو کسی نے چوما ہے؟ بتائیے نا، آپ لوگ بتائیے کہ اللہ کو کسی نے چوما ہے؟ بوسہ لیا ہے اللہ کا؟ دیکھا ہی نہیں، صرف رب محبوب نے دیکھا ہے، نبی پاک نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، چوما کسی نے نہیں۔ پھر یہ چومنا شرک کیوں ہو گیا بھائی؟ اللہ کو تو کسی نے چوما نہیں، اللہ کو چومتے پھر اپنے مزار کو جا کے چوم لیتے یا چادر چوم لیتے تو یہ شرک ہوتا۔ شرک اگر ٹھہرانا ہو تو ضروری ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے وہی کام دوسرے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو شرک ہے۔ شرک کا مطلب اور اس کی تعریف، اس کے بارے میں جاننا بھی تو ضروری ہے۔ اس لیے منہ اٹھایا شرک ہے، منہ اٹھایا بدعت ہے۔ فتوے کی بھی حد ہوتی ہے، ہر ایک کی لمٹ ہے۔ کسی کو کم سے کم توبہ کرنے کا تو مقام رہنے دو۔ مومن ہے، تم دیکھ رہے ہو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، نبی کو آخری نبی مان رہا ہے، قرآن کو اپنی کتاب مان رہا ہے، اللہ کی کتاب جان رہا ہے یا اپنے ایمان و عقیدے کا مخزن جان رہا ہے، پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، ہاں تم تو کافر ہو گئے، اٹھایا دھڑ دھڑ پوری سارا میگزین خالی کر دیا۔ کوئی تو باؤنڈری رہنے دو کہ جہاں توبہ کر کے وہ بندہ دائرے اسلام میں آ جائے۔ تو ان بدعقیدوں نے فیکٹری کھول رکھی ہے کفر اور شرک کی، اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی سے بچائے۔ الغرض یہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے،
ورنہ کثرت سوال مصیبت پیدا کر دیتی ہے. کئی لوگوں کو سنا بھائی گئے جج کے سامنے, جج نے کہا کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے, یہ ایسا, اچھا یہ کام کر دو, جاؤ یہ ایسا, ٹھیک ہے جی جو آپ کا ہوگا, کئی کام کرو اس کا تھوڑا اور کم کر دو, کیونکہ اس نے اس کی بات پہ لبیک کہہ دیا. اب ایک آدمی دوسرا اکڑ گیا, نہیں جی ہم یہ اتنا نہیں کر پائیں گے, ایک کام کرو اس کا 5,000 روپے اور بڑھا دو. اکڑ گیا وہ. کثرت سوال نہ, بس جو کہا گیا آپ اسے ایکسپٹ کرو. یہ دنیا کی عدالتوں کا حال ہے. وہ تو رب ذوالجلال ہے, وحدہ لا شریک ہے, بے مثل و بے مثال ہے, با کمال ہے, اسے عیب کا شائبہ تک نہیں اس میں, اسے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر اس رب کے آگے کیسی مجال ہوتی ہے کہنے کی کیوں, کیسے, کہاں. اگر رب نے اپنے محبوب کو نوازا تو تیرے باپ کا جاتا کیا ہے بھائی؟ وہ تو اس کا محبوب ہے, وہ دینے والا, محبوب لینے والے, تو کون ہے گھٹانے والا؟ یا ہم کون ہوتے ہیں کمی بیشی کرنے والے؟ اچھا قرآن پڑھیے تو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معاملہ ہو یا کسی عطا کرنے کا معاملہ ہو, ان بدعقیدوں کو ہی نبی کی شان میں کمی کیوں دکھتی ہے, عاشقوں کو نہیں دکھتی. قرآن کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے تو چہرے مصطفیٰ کی ضیاء پاشیوں اور روشنیوں میں مجھے پڑھو, نبی کے عشق میں ڈوب کر پڑھو گے تو سمجھ آئے گی, ورنہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مجھے پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو گئے, بہت سارے ہدایت پا گئے. اب فیصلہ تم کر لو, گمراہ ہو گئے یا ہدایت میں جاؤ گے. تو جس نے نبی پاک سے محبت کی, سرکار کے پیروکار بنے, حسن مصطفیٰ کے جلووں سے اپنے سینے کو, اپنے دماغ کو منور کیا, اور اپنی تنہائیوں میں رو رو کر مصطفیٰ کو یاد کیا, اور پھر اس نے قرآن پڑھا, اللہ نے اس کے والے نیالے کر دیے, اس کے وارے نیارے ہو گئے. محتاج تھا غنی کر دیا گیا, پریشان تھا پریشانیاں دور کر دی گئی, مشکلوں میں تھا نجات پا گیا, بیمار تھا شفا پا گیا. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری محنتیں ہمیں روٹی دیتی ہے؟ اگر محنت سے روٹی ملتی تو سب سے بڑا محنتی گدھا ہوتا ہے, اسے سب سے زیادہ روٹی ملنی چاہیے تھی, مگر اس کا مالک اسے سوٹے بھی مارتا ہے اور کھلاتا بھی کم ہے اور ڈھلواتا بھی زیادہ ہے. گدھے کو پتا ہے یہاں سے بوجھ اٹھانا, وہاں جا کے کھڑے ہو جانا, پھر اتار دیا جائے گا, پھر آ کے وہیں جائے, پھر جہاں سے بوجھ اٹھانا پھر وہیں آ کے کھڑا ہو جائے. محنت سے روزی نہیں ملتی, روزی ملتی اللہ کی مہربانی سے. اس لیے اے حضرت انسان اپنے رب کو راضی کرو, شفا چاہیے اپنے رب کو راضی کرو, کیونکہ شافی میں نہیں تم نہیں, یہ دوائیں شافی نہیں ہے, شافی اللہ کی ذات ہے. ہم نے تم نے سب نے سنا اور پڑھا ہے, اللہ شافی, اللہ کافی, اللہ شفا دینے والا, کفایت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حفیظ وہ ہے, کریم وہ ہے, دافع بلا وہ ہے, شافع الامراض وہ ہے. تو پھر ہم کسی اور کو شافی و کافی کیوں جانیں؟ ہاں ذریعہ ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے شفا ملے گی, مگر ڈاکٹر کو شافی نہیں جاننا, شافی تو اللہ ہے. ڈاکٹر کا کام ہے, اس کو ہنر ہے بتایا گیا, وہ دوا کا استعمال کرتا ہے. وہی دوا ایک مریض کا بخار اتار دیتی ہے, اور وہی دوا ایک مریض کے بخار کو ٹسک مسک بھی نہیں کر پاتی. وجہ اللہ نے شفا ہی نہیں دی اس میں. ابھی شفا تھی ابھی غائب. تو جان لیجئے کہ کل کائنات کو کے نظام کو برقرار اور درست رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. کبھی مصیبتوں میں پھنسیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں, اور پھر اپنے عقیدے کو اپنے خالق و مالک کی جانب متوجہ کر دیں, اور کہہ دیں اے شافی و کافی رب, اے بیماریوں سے شفا کرنے والے میرے رب, تیرا کرم ہو جائے تو یہ مصیبتیں یوں دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا کرے گا. فاسألوا اہل الذکر, علم والوں سے پوچھا کرو اگر آپ کو جانکاری نہ ہو. جان لیجئے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے. ایک عالم کی دین ہے
کہ آج ہندوستان میں اتنا بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جس کے فارغین IAS آفیسر بھی ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو رہے ہیں، وکیل بھی بن رہے ہیں، جج بھی بن رہے ہیں، ایک عالم دین نے کوشش کری اتنا بڑا ادارہ بنا. آپ دیکھیے نا، یقیناً آپ سب کا اس ادارے میں بھی تمام مومنوں کی امداد شامل ہے. آپ دیکھیے نا، اس بنجر زمین پر کوئی جانتا تھا کہ بی بلاک اور JJ کالونی اتم نگر میں کہیں سنی بھی رہتا ہے؟ کسی کو پتا تک نہیں تھا. اور جب ادارہ کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، تمام بھائیوں نے ساتھ دیا، اور پھر ہم کھڑے ہوئے تو سنیت نظر آنے لگی، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگنے لگے، عقیدت و محبت کے منارے بلند ہونے لگے. نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، نیتوں میں سچائی ہونی چاہیے. اللہ غیب سے مدد کرتا ہے. مسائب تو آتے رہتے، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں یہ تو آتی رہتی، لیکن حضرت علی نے فرمایا ان پہ چڑھ جایا کرو، اور چڑھ کر جب تم کچھ بولو گے تو اللہ تمہارا قد بلند کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو ان باتوں کو یاد رکھیے. بیمار ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی. کامیاب نہیں ہے، کامیاب دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے. روٹی نہیں ہے آپ کے یہاں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی آپ کو بھوکا نہیں مار سکتا. بیمار ہے، موت جب تک نہیں آئے گی آپ مر نہیں سکتے. دوا میں شفا نہیں آئے گی، اللہ شفا نہیں دے گا، کوئی دوا ٹھیک نہیں کر سکتی. اس لیے دوا کھائیے، مگر دوا کھانے سے پہلے کہیے اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ شافی، اللہ کافی. روٹی تلاشیے، مگر پہلے 11 بار پڑھ لیجئے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق. کام شروع کیجئے، دیکھیں کیسے رزق ملتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم تو بڑے قابل ہیں، کام کریں گے روٹی آ جائے گی. ساری قابلیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. محنت کر لیا، پتہ چلا 1 لاکھ روپیہ آنے والا ہے، پتہ چلا وہ جس کا کام کیا وہ لے کے بھاگ گیا. تمہیں اپنے ہنر پہ بھروسہ تھا نا، تو اب کر لو ہنر کا استعمال. ہمیشہ اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، یقین اس خدا پر رکھیں. علم بھی دے گا، روٹی بھی دے گا، رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، صحت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اولادیں بھی فرما بردار رہیں گی. شرط اتنی ہے کہ آپ غلامی مصطفیٰ میں پکے بن جائیں. اب ان باتوں کے بعد میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، یہ مراد آباد کے رہنے والے عالم دین ہیں اور بڑے قابل عالم دین. انہوں نے ادارہ بنایا، تو ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کام دھام سب چھوڑ کے آپ اپنے بچوں کو مفتی بنا دو، عالم بنا دو، حافظ بنا دو، قاری بناؤ. اگر اللہ نے یہ حیثیت دیا ہے تو ضرور بناؤ، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مفتی بن کر وہ مسجد میں امامت ہی کرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم سب پیروکار ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ حنفی سنی کہلاتے ہیں، وہ پتہ ہے کون تھے؟ وہ کسی مسجد میں یا کسی قاضی کے عہدے پہ بیٹھ کے نوکری کرتے تھے نا. وہ کپڑے کا تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. خود ہمارے نبی نے تجارت کی، کاروبار بزنس کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا تاجر بنو، بزنس مین بنو، کیونکہ نوکری سے انسان محدود ہو جاتا ہے اور تاجر کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ اسے دیتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی دیتا رہتا ہے، دوسروں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنو. تو ہمارے اسلام نے بڑا اچھا کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ تاجر بنیے. بس یہ 2 شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما
اگر آپ کا ہوں مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، یا رسول اللہ آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا۔ اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، یا رسول اللہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، خیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار